اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتیاہ فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی صدق اللہ العظیم۔ تو اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس، اور تم دونوں اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو، انہیں یہاں سے واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دے، ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب میں مبتلا مت کر، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم آئے ہیں لے کر ایک نشانی تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ان کے لیے ہے اور سلامتی ان کے لیے ہے، سلام ہو ان پر اور سلامتی ہے ان کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں، ہدایت کا اتباع کریں۔ انا قد اوحی الینا، یہ بات ہم پر وحی کی جا چکی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ جو شخص جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا اس پر عذاب آئے گا۔ قال، اب یہاں پر گویا کہ پھر وہ ایک وقفہ ڈال کر یہ بات تو ہو گئی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، اب حضرت موسیٰ اور ہارون پہنچ گئے ہیں، یہ سارا پیغام انہوں نے فرعون کے دربار میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے فرعون کا وہ کیا ہے؟ قال فمن ربکم یا موسیٰ، اس نے کہا ہے موسیٰ یہ تمہارا رب تم دونوں کا یہ کون ہے، کون ذات شریف ہے، ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دی، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، خاص خلقت عطا کی ہے، اور اس کی مناسبت سے ایک جبلی ہدایت بھی ہر شے کو دے رکھی ہے۔ بکری کو جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے، اس کی غذا جو ہے گھاس وغیرہ ہے، اور گوشت کو اور شیر کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گھاس واس نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کی غذا گوشت ہے۔ یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دی ہوئی ہے۔ آتا کل شیء خلقہ، اس نے سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے اور اس خلقت کے مطابق اس کے اندر جبلی ہدایت ودیت کی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، یہ بہت ہی ایک ٹرکی سوال تھا جو کیا ہے فرعون نے۔ تو اے موسیٰ پھر جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں، تو ہمارے آباء و اجداد یہ بہت سے جو مر چکے، قومیں گزر چکی، ہماری نسلیں بیت چکی، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، ان کے پاس دعوت نہیں آئی، جسے تم گمراہی کہہ رہے وہ تو گمراہی ہی کے اندر بڑھ گئے، تو تم اس کے بارے میں کیا تمہارا فتویٰ ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا سب جہنمی ہیں، لیکن یہ کہ یہ حکمت دیکھیے، حکمت تبلیغ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ کر وہ سب جہنم میں ہیں، تو ان کے اندر ایک جو عصبیت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، عصبیت ہوتی ہے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیں۔ جواب دیا علمہا، قال علمہا عند ربی، ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے، میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کیا معاملہ کرے گا، کیسے محاسبہ کرے گا، جن کے پاس رسول نہیں آئے ان سے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی۔ علمہا عند ربی، میرے رب کے پاس ان کا علم ہے، فی کتاب، ایک کتاب کے اندر، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس کے پاس سارا علم جو ہے جیسا کہ فی نفسہ ہی وہ ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ گویا کہ آپ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے درباریوں کے اندر وہ جو ایک عصبیت ہوتی ہے، حمیت جاہلی ہوتی ہے اپنے اسلاف کے لیے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیتے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اور یہ حضرت موسیٰ اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں، وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے ہیں، راستے بنا دیے ہیں جن سے کہ تم جن پر چلتے ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات، طرح طرح کی سبزیاں جو ہیں ان کی ہم نے مختلف النوع جو ہے وہ نکال دی ہیں۔
کلو ورعوا انعامکم، تم خود بھی کھاؤ، انسان بھی کھائیں، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو، مویشی کو بھی چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ومنہا فیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے، واپس لوٹا جائیں گے، مرو گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے، ایک مرتبہ اور نکال لیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو، فرعون کو، اپنی ساری آیات جو ہیں وہ دکھا دیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس بدبخت نے تکذیب کی، جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر تم ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم اس جیسا ہی جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو اب ہمارے اور تمہارے مابین، اپنے اور ہمارے مابین ایک وعدے کا وقت معین کر لو، لا نخلفہ نحن، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے، ولا انت، نہ تم کرنا، مکاناً سوا، ایک کھلے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے، تاکہ تم بھی یہ نشانیاں اپنی پیش کرو اور ہم جادوگروں کو پیش کریں گے، وہ اس سے بھی بہتر جادو جو ہے وہ دکھا دیں گے، تاکہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اختیار کی کہ تمہارے وعدے کا دن ہوگا جو یوم الزینہ ہے، کوئی تہوار ان کا تھا، وہ تہوار کے جس میں وہ واقعتاً جمع ہی ہوتے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ کسی جگہ پر، تو ان کے جشن کا دن ہے، وہی اسی دن یہ معاملہ ہوگا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے۔ یہی دحا کا وقت وہ ہے کہ جس میں ہماری عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو یہ جب ذرا دھوپ تھوڑی سی اٹھ جائے تو اس وقت جو ہے یہ، تو اس وقت لوگوں کو جمع کر دیا جائے۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، تو اب فرعون نے رخ پھیرا، یعنی یہ کہ اب اس نے، ظاہر بات ہے بات جب طے ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اب اس نے پھر توجہ اپنی کی، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، اس نے اپنی ساری چال جمع کر لی، یعنی جو بھی اچھے سے اچھے جادوگر، ماہر جادوگر جو بھی پورے مملکت میں تھے، دور و دراز سے ان کو جمع کر لیا۔ ثُمَّ أَتَىٰ، اب وہ مقابلے میں آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں انذار کیا، انہیں خبردار کیا، تمہاری بدبختی، لا تفتروا علی اللہ کذبا، دیکھو اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے کہ تم میرے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے آئے ہو۔ فیسحتکم بعذاب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے۔ وقد خاب من افترا، اور جو کوئی بھی اللہ پر افترا کرتا ہے وہ تو ناکام ہوتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، تو اب وہ آپس میں اپنے معاملے میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا اور وہ انہوں نے چھپ کر، علیحدہ ہو کر اب مشورہ کیا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا پہلا جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مروب ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ایک نبی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ذاتی وجاہت اللہ نے عطا کی تھی، القیت علیک محبۃ منی، آخر اس کے بھی اثرات موجود تھے، تو جادوگر کچھ گھبرائے ہیں مقابلے سے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے، تو اختلاف ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو درباری تھے فرعون کے، ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہ کرو۔ فتنازعوا امرهم، وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں، بینہم، اپنے آپس میں، واسروا النجوى، اور انہوں نے علیحدہ ہو کر چھپ کر مشورہ کیا، سیکریٹ میٹنگ، کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے اب، تاکہ گفتگو کی جائے کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ قالوا ان هذان لساحران، بالآخر جو ان کا اس پر اتفاق ہوا، قرارداد پاس ہو گئی گویا کہ آخر کار گفتگو کے بعد، کہ نہیں ہے یہ کچھ سوا اس کے، یہ لازماً دو جادوگر ہیں، یریدان، اور یہ چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم، کہ وہ تم کو نکال باہر کریں تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے اس جادو کے بل پر، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارا جو مثالی جو ثقافت ہے تمہاری، جو تمہاری تہذیب اور تمدن ہے مثالی، اس کو برباد کر کے رکھ دیں۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں شور ہے کہ یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے، یہ ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہم نے جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، انسانی حقوق کا تصور ہم نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہیں، مرد و زن کی مساوات، عورتوں کی آزادی، یہ ہم نے بڑے جان جھونکوں میں ڈال کر یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں۔ یہ اچیومنٹس ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی، اور یہ جو فنڈامنٹلزم ہے، اٹس اے تھریٹ
یہ ہمارے کلچر کے لیے تھریٹ ہے، یہ ہماری تہذیب کے لیے، ہمارے تمدن کے لیے۔ وہی بات اس فرعون نے کہی تھی وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، مثلا امثلوں کا مؤنث ہے، امثل سب سے زیادہ مثالی، ہماری مثالی تہذیب، ہماری مثالی ثقافت، ہمارا مثالی تمدن، اس سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ لہذا اب ہمیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنے تمام جتنے بھی ذرائع وسائل ہوں اور جتنی بھی چالیں ہو سکتی ہوں، اپنی تمام مہارت کو بروئے کار لا کر جمع کر کے ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور پھر صف باندھ کر آؤ مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ کا۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج جو بھی ور رہے گا، جو بازی جیت جائے گا، پھر اسی کے لیے فلاح ہے۔ صدق اللہ العظیم۔